تعارف مکرم مرغوب احمد خان صاحب، آپ حضرت ماسٹر محمد حسن احسان دلوی صاحب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کے بیٹے ہیں. اور ماسٹر حسن احسان صاحب صحابی تھے؟ اچھا، ماشاء اللہ. اور ان کے دادا تو مجھے پتا ہے، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کے ابا جان بھی صحابی تھے. ان کے دادا مولوی محمود الحسن خان صاحب 313 صحابہ میں شامل تھے. باقی ان کا ہے کہ مسعود احمد خان صاحب دلوی کے اور مولود احمد خان صاحب مرحوم کے چھوٹے بھائی ہیں. سوال ہے، سود کا نظام تو اسلام سے پہلے بھی جاری تھا اور دنیا میں اسلام آنے کے بعد بھی جاری ہے. کیا کبھی ایسا زمانہ آیا ہے کہ دنیا میں سود کا نظام بالکل نہ تھا اور لوگوں کی ضروریات بہتر طریقے سے پوری ہو رہی تھی، جس سے آئندہ کے لیے امید ہو سکتی؟ حضرت اعظم کے زمانے میں نہیں تھا سود، جہاں تک مجھے یاد ہے تاریخ انسانیت وہ زمانہ صاف تھا سود کے. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ معاشرہ سود سے پاک تھا. آگے عبد الباری ملک صاحب، ان کے والد صاحب مکرم ملک عبد الخالق صاحب ہیں. ایک پہلو رہ گیا آپ کے سوال کے جواب کا کہ اشتراکیت نے غیر سودی نظام کو نافذ کر کے اندرونی طور پر اس سے اپنے نظام کو تقویت دینے کے لیے کسی حد تک فائدہ اٹھایا ہے، لیکن وہ جو اجتماعیت تھی دولت کی، اس کے نتیجے میں سودی نظام کا نہ ہونا فائدہ نہ دے سکا ان کو، کیونکہ اس کے برعکس ایک قسم کا ایسا کیپٹلزم ابھرا ہے جس میں ہر دوسرا فرد مٹ گیا. تو یہ ایک دھوکہ ہے کہ وہ کیپٹلزم نہیں تھا. اسٹیٹ کیپٹلزم اور انڈیویڈول کیپٹلزم، یہ ہے ہمیشہ جو مقابلہ رہا ہے ان کے درمیان. اور اس کے باوجود جب وہ سودے کرتے تھے باہر کی دنیا سے، تو ایک وقت تک انہوں نے بارٹر سسٹم پر سودے کرنے کی کوشش کی، اس خیال سے کہ ہمیں پھر سودی لین دین نہ کرنا پڑے. مگر بارٹر سسٹم جو ان کا چل رہا تھا، یعنی تبادلہ اشیاء، بجائے اس کے کہ پہلے قیمتیں مقرر ہوں اور پھر ان کو آپس میں ہاتھ بدلے جائیں. وہ کہتے ہیں تبادلہ اشیاء مطلب ہے کہ گوشت کے بدلے کپڑا دے دو، کپڑے کے بدلے مشین دے دو. یہ بھی ایک ایسا سسٹم ہے جو قدیم زمانے میں رائج تو تھا، مگر جب تک قیمت مقرر نہ کی جائے دراصل تبادلے ہو نہیں سکتے. تو عملاً وہ قیمتیں مقرر کرتے تھے اور سود کا طریقہ انہوں نے کچھ اور بنا لیا تھا. یعنی اگر فوری ادائیگی ہو تو یہ، تاخیر سے ادائیگی ہو تو یہ. تو اس قسم کی حرکتیں جو پرائیویٹ بزنس مین، یعنی انفرادی طور پر آزاد تاجر جو روس سے توجاتی کیا کرتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ ہم سے کئی طریقوں سے یہ سود کے نہ ہونے کے باوجود سود وصول کر لیتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ چودھری محمود احمد صاحب مرحوم جو گجرات کے تھے، انجینئر تھے، ہمارے وابڈا کے بڑے افسر تھے، انہوں نے بعض واقعات بیان کیے جس سے پتہ چلتا تھا کہ اپنے بین الاقوامی لین دین میں یہ بظاہر سود سے اجتناب کرتے ہیں، مگر عملاً وہ اس دھوکے سے اجتناب نہیں کرتے جو سود کے ساتھ شامل ہے. سمجھے؟ تو بہرحال جہاں تک ظاہری نظر کا تعلق ہے، سودی نظام اور اشتراکی نظام اکٹھے چونکہ چل نہیں سکتے، اس لیے بہت سختی کے ساتھ انہوں نے اندرونی سودی لین دین کی مخالفت کی ہے.